السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل انسانی تعلیم کلاسز پر۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات صحت و عافیت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والے بھائی اور بہنوں کو صحت و تندرستی عطا کرے اور صحیح سلامت رکھے اور ایمان پر قائم رہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی میں ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بس اسی امید کے ساتھ کہ جو لوگ خواہش مند ہے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھ لیں، سیکھ لیں اور اس کو پڑھنے کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بس اسی امید پہ آیا ہوں کہ آپ تمام حضرات جو قرآن کریم کو نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 24 جو کل پڑھ رہے تھے اسی کا چھٹا ہوا حصہ۔ ادغام یرملون میں سے را اور لام تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر لام اور را آنے کی صورت میں ادغام بلا غنہ، ادغام تام جو ہوتا وہ آپ نے کل پڑھا کہ بلا غنہ اس کو پڑھیں گے، لیکن آج ہم پڑھیں گے ادغام یرملون یعنی کہ غنہ کے ساتھ پڑھنے والا حرف۔ دیکھیے یومین بتایا تھا، یا واو میم نون، یہ چاروں حرف میں سے اگر کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آتا ہے تو اس کو ہم غنہ کے ساتھ، اخفا کے ساتھ اس کو بہترین انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ادغام یا یہاں لکھا ہوا ہے، ادغام یا۔ ادغام یا کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا آ رہا ہے تو اس کو ادغام کس طرح کریں گے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرا یرہ، دیکھیے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد یا آیا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے، دو زبر تنوین، تنوین کے بعد کیا آیا، یا واو میم نون میں سے یا آیا۔ اب یہاں پہ ادغام کرنا ہے یعنی کہ گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور گنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آواز میں کو ناک میں روکنے کو، گنہ ناک میں آواز کو چھپانے کا۔ جیسے خیرا یرہ، رائی، دیکھیے نون کی آواز ناک میں چھپ رہی ہے۔ اس کے بعد لقوم یوقنون، لقوم می، دیکھیے یہاں پہ ناک میں آواز جاری ہے، ادغام کر رہے ہیں، گنہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقومن اصل میں میم کے نیچے کیا ہے، دو زبر کی تنوین ہے، اور دو زبر تنوین کے بعد دیکھیے فوراً یا آیا۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا، تنوین کے بعد یا آنے کی صورت میں ادغام گنہ کے ساتھ پڑھنے والا ادغام یعنی کہ نون کی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر چھپائیں گے۔ لقوم یؤمنون، یوقنون۔ اس کے بعد دیکھیے من یومن، می، دیکھیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ دیکھیے نون ساکن، نون ساکن کس کو کہتے ہیں، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوا، اس کے بعد نون ساکن کے بعد فوراً بعد یا آیا۔ یہاں پہ یا آنے کی صورت میں ادغام کر کے پڑھیں گے یعنی کہ لقوم یوقنون، یہ پیچھے پڑھا۔ اس کے بعد من یومن، من یومن۔ اس کے بعد دیکھیے من یقول، نون ساکن، اس کے بعد یا، یہاں پہ ادغام کر کے پڑھیں گے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپائیں گے۔ وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، ہا کے اوپر کیا ہے، دو زبر کی تنوین، اور دو زبر کی تنوین آنے کے بعد یا آیا ہے۔ اب یہاں پر ادغام کر کے یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ وجوہ یومئذ، اس کے بعد دیکھیے ان یشاء، ان یشاء، نون ساکن، اس کے بعد یا۔ یہاں پہ یا کی مثال صرف دی جا رہی ہے، دیکھیے اوپر لکھا تھا ادغام یا، یعنی کہ یا نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آئے تو اس کو ادغام کر کے پڑھیں گے، اس کی مثال صرف ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے آگے ہے ادغام واو۔ ادغام واو، دیکھیے ادغام واو یعنی کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد واو آ جائے تو کس طرح ادغام کریں گے، کس طرح پڑھیں گے۔ دیکھیے الہا واحدا، الہا واحدا، ہاؤ، دیکھیے ہا دو زبر
ہا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد واو آیا، یا را میم لام واو نون، یرملون میں سے واو آیا ہے، یعنی ادغام تام کتنے ہیں، حروف ادغام کتنے ہیں 6، یا را میم لام واو نون، تو یہاں واو آیا، یہاں پہ ادغام کر کے پڑھیں گے الہا واحدہ۔ یا واحدہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ سانس توڑ رہے ہیں، اور آپ نے پڑھا تھا قاعدہ کہ دو زبر پر اگر سانس توڑنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف ملائیں گے، دیکھیے الف ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد رحیم ودود، رحیم، دیکھیے میم کے اوپر دو پیش کی تنوین، اس کے بعد واو، یہاں پہ بھی ادغام کر کے پڑھیں گے، ناک میں تھوڑی دیر آواز چھپائیں گے۔ اس کے بعد ایو وہبت، نون ساکن کے بعد واو آیا، یہاں پہ بھی ادغام ہوا، ایو وہبت۔ غور کیجئے کہ ادغام گنہ ہم کس طرح کر رہے ہیں، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا رہے ہیں۔ اس کے بعد من ورائہم، نون ساکن یہاں بھی نون ساکن، اس کے بعد واو، من ورائہم جنات وعیون، جنات وعیون، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین، اس کے بعد واو یرملون میں سے۔ اس کے بعد نون مشدد پہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ گنہ ہوتا ہے، یہاں بھی گنہ ہوگا، اس کے بعد یہاں بھی گنہ ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد واو آ رہا۔ اس کے بعد دیکھیے موعد، نون ساکن، اس کے بعد واو آیا، یہاں پہ بھی گنہ کر کے یعنی ادغام کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے دیکھیے اب ہم یہیں پہ اپنا سبق ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، آپ کی خدمت میں ایک اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، تاکہ جو لوگ قرآن کریم کو نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کریم کو سیکھ سکیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔